بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے حروف طرفیہ میں سے حرف لام کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف طرفیہ میں سے حرف نون کا۔ اب جو نون کا مخرج ہے یہ لام کے مخرج سے جو ہے ملتا جلتا ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں پر آپ کو فرق دیکھنے کو مل جائے گا۔ اسی فرق کے بارے میں ہم آج جاننے والے ہیں۔ اب نون کی جو ادائیگی ہے وہ کیا ہے، سب سے پہلے وہ جانیں گے۔ تو نون کی جو ادائیگی ہے وہ یوں ہے کہ طرف لسان جب انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے لگے تب جا کے نون ادا ہوتا ہے۔ طرف لسان جب انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے لگے تب جا کے نون ادا ہوتا ہے۔ اب آپ اس قاعدے کو اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے۔ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قاعدے کے اندر کیا آیا کہ طرف لسان جب انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے لگے۔ اب یہاں پر بات آئی طرف لسان کی۔ طرف لسان کسے کہا جاتا ہے؟ زبان کا جو سامنے والا کنارہ ہوتا ہے، جو نوک کے ساتھ ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے طرف لسان۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی والی ویڈیو میں اچھے سے سمجھا لیا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر امیج دیکھ رہے ہیں، یہ جو زبان کی امیج شو ہو رہی ہے، اس کے سامنے والا جو پارٹ ہے، یلو کلر میں جو پارٹ ہے، اسے کہا جاتا ہے طرف لسان، یعنی زبان کا سامنے والا کنارہ۔ کہ اس سائیڈ بھی ہوتا ہے اور اس سائیڈ بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ زبان کا سامنے والا کنارہ، جب یہ طرف لسان انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے لگ جاتا ہے تب جا کے نون ادا ہوتا ہے۔ اب انیاب سے لے کر ثنایا تک کون سے دانت ہیں؟ اگر آپ نے دانتوں کے نام یاد کیے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا۔ تو انیاب ہوتا ہے یہ والا، یہ جو ہمارا نوکیلا دانت ہے نا، جو بہت تیز دانت ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے انیاب۔ انیاب کے بعد آتے ہیں رباعیات، اس کے بعد آتے ہیں ثنایا۔ تو یہ چار دانت آتے ہیں، یہاں سے بھی یہاں سے بھی۔ اس کے اندر دھاڑ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ لام کے اندر تھا، یعنی ضواحک سے لے کر ثنایا تک وہ لام کا مخرج تھا۔ لیکن نون میں کیا ہے؟ انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو نوکیلا دانت ہے، اسے کہا جاتا ہے انیاب۔ اس کے بعد آتا ہے رباعیات، اس کے بعد آتے ہیں ثنایا کے دو۔ تو یہ اوپر والے جو دانت ہیں نا، یہ چار دانت، ان کی جڑوں سے جب کیا لگے؟ زبان کا کنارہ لگے، سامنے والا کنارہ لگے، زبان کا طرف لگے، تب جا کے نون ادا ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کا مخرج سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ جیسے نون، نون۔ اب آپ خود سے اس کو پڑھیں، آپ دیکھیں کہ زبان کا سامنے والا جو کنارہ ہے یہ کہاں پر لگ رہا ہے۔ نون زبر ن، نون زیر نی، نون پیش نو، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان، ان۔ اب کہیں پر جو ہے نون مشدد آ گیا، یعنی نون تشدید کے ساتھ آ گیا، تو وہاں پر آپ نے غنہ بھی کرنا ہے، یعنی وہاں پر آپ نے غنہ زمانی کرنا ہے۔ کیسے؟ ان، 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 ان۔ تو یہ غنہ کے ساتھ ہم نے اس نون کو ادا کیا، لیکن اس کی جو ادائیگی ہے وہ کہاں پر ہے؟ زبان کا جو یہ سامنے والا کنارہ ہے یہ کہاں لگتا ہے؟ انیاب، رباعیات اور ثنایا کے جو اگلے والے دو دانت ہیں ان کی جڑوں سے، ان دانتوں کی جڑوں سے لگتا ہے، تب جا کے نون ادا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے۔ اور ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں۔ تو مجھے اجازت دیجئے، ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہے، حفاظت میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔